السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعہ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ معزز سامعین، میری دینی بھائیو، گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے نکاح سے متعلق ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان کا بیان انشاءاللہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے وہ دو طرح کی ہیں۔ پہلی دائمی محرمات، یعنی جن کے ساتھ ہمیشہ ہمیش کے لیے نکاح حرام ہے، اور دوسری محدود مدت تک محرمات، یعنی کسی عارضی سبب سے نکاح کرنا حرام ہو۔ دائمی محرمات، جن عورتوں سے ہمیشہ ہمیش کے لیے نکاح حرام ہے، ان کی کل تعداد 14 ہے اور وہ 3 قسموں پر منقسم ہے۔ پہلی قسم نسب کی وجہ سے حرام، یعنی نسب کی وجہ سے حرمت۔ مائیں اس میں شامل ہے، ماؤں کی مائیں، نانیاں و پرنانیاں، اور ان کے باپ کی مائیں، یعنی ماں کی دادیاں اور اپنے باپ کی مائیں، دادیاں و پردادیاں، اور ان کے آگے تک۔ دوسری یعنی بیٹیاں، اسی میں شامل ہے بیٹے کی بیٹیاں، پوتیاں، اوپر پوتیاں، اور بیٹوں کی بیٹیاں، یعنی نواسیاں، اور پوتوں کی بیٹیاں، یعنی بیٹے کی بیٹی کی بیٹی، نواسیوں کی بیٹیاں، یعنی بیٹی کی بیٹی کی بیٹی۔ ملاحظہ، ضروری نوٹ، زنا کے نتیجے میں زانی کے نطفہ سے پیدا ہونے والی لڑکی کیا وہ زانی کی بیٹی ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی کو چھوڑ کر ائمہ ثلاثہ اس سے بیٹی مانتے ہیں اور اس سے اس باپ کے نکاح کی حرمت کے قائل ہیں، اور یہی راجح ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس سے بنت شرعی تسلیم نہیں کرتے، لہذا ان کے نزدیک یہ بیٹی اس آیت میں داخل نہیں ہے۔ تیسری قسم بہنیں، یعنی عینی، حقیقی یا سگی بہن، اور اسی میں شامل ہے اللاتی، یعنی وہ بھائی بہن جن کے باپ ایک ہوں، ماں الگ الگ ہوں،
ماں کی طرف سے سوتیلی بہن اور اخیافی وہ بھائی بہن جن کے ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہوں. بہنیں یہ نسب کی وجہ سے حرام ہے. چوتھی چیز بھانجیاں. اس میں تینوں قسم کی بہنیں عینی، اللاتی، اخیافی، اور میں نے آپ کے سامنے اللاتی اور عینی اور اخیافی کی تعریف پہلے بتا چکا ہوں کہ اخیافی وہ بھائی بہن جن کے ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہو، اور عینی جن کے باپ اور ماں ایک ہو، اور اللاتی وہ بھائی بہن جن کے باپ ایک ہو ماں الگ الگ ہو. یہاں بھانجیاں اس میں تینوں قسم کی بہنیں یعنی عینی، اللاتی، اخیافی کی اولاد بواسطہ اور بلا واسطہ یا اصلی و فرعی شامل ہیں. مثلا بھانجی کے بیٹے کی بیٹی اور بھانجی کی بیٹی. بھتیجیاں اس میں تینوں قسم کے بھائیوں یعنی عینی، اللاتی، اخیافی کی اولاد بواسطہ اور بلا واسطہ یا اصلی و فرعی شامل ہے. مثلا بھتیجے کی بیٹی، بھتیجے کی بیٹی، بھتیجی اور بھتیجے کی بیٹی. آخری چیز پھوپھیاں. اس میں باپ کی اور سب مذکر اصول، نانا، دادا کی تینوں قسموں کی یعنی عینی، اللاتی، اخیافی بہنیں شامل ہیں. خالائیں اس میں ماں کی اور سب مؤنث اصول، نانی، دادی کی تینوں قسموں کی عینی، اللاتی، اخیافی بہنیں شامل ہیں. یہ نسب کی وجہ سے حرمت. آئیے رضاعت یعنی دودھ پینے کی وجہ سے حرمت. رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں. البتہ رضاعت محرمہ اس وقت ثابت ہوگی جب بچہ مدت رضاعت میں یعنی 2 سال کے اندر میں 5 بار یا اس سے زیادہ بار پیا ہو. نسب کی وجہ سے جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، ٹھیک اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بھی ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے. رضاعی ماں بننے والی عورت کی نسبی اور رضاعی اولاد دودھ پینے والے بچے کے بہن بھائی اور اس عورت کا شوہر، اس کا باپ اور اس مرد کی بہنیں اور اس کی پھوپھیاں اور اس دودھ پلانے والی عورت کی بہنیں اور اس کی خالائیں اور اس عورت کے جیٹھ و دیور اس دودھ پینے والے بچے کے چچا و تایا بن جائیں گے. اور اس دودھ پینے والے بچے کی نسبی بہن بھائی وغیرہ رضاعی ماں کے گھرانے پر رضاعت کی بنا پر حرام نہ ہوں گے. یہ آپ کے سامنے دائمی محرمات یعنی نسب کی وجہ سے اور رضاعت یعنی دودھ پینے کی وجہ سے حرام ہوں گی.
انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے سامنے مصاہرت یعنی سسرالی رشتہ کی وجہ سے حرمت اور عارضی یعنی وقتی اور عارضی محرمات کو بیان کروں گا۔ اسی پہ اس درس کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسلامی احکام کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔